مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے. اسی سال حج کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. میرا سگا بھائی وہاں پہ اس درس میں بیٹھا تو تذکرہ یہی تذکرہ ہے نا. تذکرہ کا مطلب کیا؟ بیان کرنا. ہم اسی لیے یہاں آئے. یہ عبادت ہے یقین مانے. اگر آپ اس کو اللہ کے اولیاء اور نیک لوگوں کی بات کرتے ہیں، جیسے سیرت النبی کا بیان عبادت ہے. سیرت النبی میں حضور کی اولاد کی سیرت بھی شامل. تو وہاں یہ مدینہ منورہ میں انہوں نے جناب مجلس ہوئی، بیٹھے ہیں لوگ سب. تو وہاں پہ جناب یزید کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. استغفر اللہ. یعنی کہ وہ شخص جس کو مسلمانوں کا ایک بھی عالم، میں عالم سے مراد کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو ہمارے فقہاء ہیں اور محدثین ہیں، ایک بھی اس کو اچھا نہیں کہتا تھا. یعنی کہ امت میں اس آدمی پہ کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں تھا، کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا. اس آدمی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. اصل میں یہ یزید کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسلام اور طاغوت کا معاملہ ہے. ایک طرف حسین ہے جو اسلام بتا رہا ہے، وہ شخصی حکومت نہیں بتا رہا، وہ اللہ کے اور اس کے رسول کی حکومت بتا رہا ہے. دوسری طرف یزید ہے جو کہہ رہا ہے کہ جو میں کہوں گا وہ ہے دین، جو میں کہوں گا ویسے حکومت کرنی. یہ وہ مسئلہ ہے. ورنہ کس کو تکلیف ہے کہ وہاں بیٹھ کے مدینہ منورہ میں جس نے رسول کی اولاد پہ چھریاں چلوائیں اور رسول قبر میں اپنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے. یہ صحیح حدیث. وہ کیسی زندگی ہمیں نہیں اس کا پتہ، مگر زندہ ہے. آپ نے فرمایا صحیح حدیث. وہ پاس ہیں چند گز کی دوری پر، اور آپ بیٹھ کے درس دے رہے ہیں حضور کی اولاد کے دشمنوں کے. تو وہاں میرا بھائی بیٹھا تھا. تو الحمدللہ آپ کو جو مجھ میں بھی تھوڑی سی غیرت نظر آتی ہے، تو میں قسم سے کہہ رہا ہوں کہ امام حسین جیسے لوگوں کی وجہ سے، اگر تھوڑی سی جو غیرت ہے نا ہم نے، وہ حسین جیسے لوگوں کی وجہ سے علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو وہاں نا اس نے ان کو 3 سوال لکھ کے بھیجے. اس نے سوال لکھ کے بھیجے کہ وہ سوال جب گئے نا اس کے پاس جو بیان کر رہا، اور اردو میں بیان ہو رہا تھا. کمال ہے، میں بھی اردو میں بیان کر رہا. اور یہ حج کے بعد جب لوگ حج سے مدینہ جاتے ہیں نا، اس وقت کا واقعہ ہے. بہت بڑی مجلس، کیونکہ وہاں جب اردو کا بیان ہوتا ہے نا تو وہاں عربی بولنے والوں سے زیادہ بڑا مجمع ہوتا ہے، سینکڑوں میں. تو نا اس نے جب سوال بھیجے کہ بھئی جس کو تم اچھا کہہ رہے ہو اس کے what about these things that he did. کعبہ جلا دیا، مدینہ لٹ گیا. مدینہ، جس مدینے کو اس نے لٹوایا فوجیں بھیج کے. آپ کربلا تو 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیں نا. مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امن کا شہر، جہاں سے حضرت علی نے دارالخلافہ اس لیے موو کیا علیہ السلام کہ یہاں پہ بدامنی نہ ہو. کوفہ میں شفٹ کر دیتا ہوں. He shifted the capital from Medina to Kufa to save Medina from any kinds of mischief or bloodshed. کیونکہ جو پہلے بھی ہوا تھا وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے کوفہ گئے. یہ بھی جو ان کا نیک کام ہے، یہ بھی لوگوں نے، علی کے دشمنوں نے اس پہ تانا بنا دیا. وہ ہمارے میں چھپے میں، وہ آپ لوگوں میں چھپے میں. حضور کی اولاد کے دشمن کھل کے نہیں کہتے. جب میرا خطبہ ہوتا ہے نا تو کمیونٹی ڈنر میں جا کے لوگوں کہتے ہیں یزید تو بڑا نیک آدمی تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں. اچھا ریلی، بڑا انکشاف ہے جی. آپ کو کوئی وحی ہوئی، الہام ہوا ہے، بتائیں نا، ثبوت دیں نا، کوئی کتاب دیں، کوئی دلیل دیں، ہم مانیں. آپ نے ایک ایسی بات کر دی جو 1400 سال سے یا تو ساری امت گمراہ ہے، اور آپ کوئی نبی ہیں یا ولی اللہ جس کو الہام ہوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کبھی جھوٹ پہ اتفاق نہیں کرے گی. یہ امت پہ اتفاقی معاملہ ہے. شکر ہے امت کا ہر آدمی اس کو مانتا ہے. اس ناپاک آدمی کو لوگ آج اچھا کہہ رہے ہیں، اور وہاں جہاں نبی دفن موجود ہے، اس کے شہر میں، جس شہر کو 3 دن کے لیے حلال کر دیا گیا. توبہ توبہ، یہ اس کے سیاہ کارنامے. تو جب وہ سوال گئے نا، وہ سوال بڑے خطرناک تھے. لوگوں سے سوال سمجھنے میں کیا کروں، تو سوال سائڈ پہ رکھ دی. اب وہ اگلے دن آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ سوال، دیکھیں نا وہ سوال ہی ایسے تھے کہ اس کو، اس کے جو تھے نا آرگنائزرز، انہوں نے دکھا دیا کہ یہ دیکھ لو بھائی یہ ہیں سوالات. تو وہ اس کو سمجھ گئی کہ میں کیا جواب دوں. اگلے دن وہ آیا تو اگلے دن اس نے نا وہ سوال پڑھ کے سنا دیے. اب وہ سوال پڑھ کے کیا سنانا تھا کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھئی یہاں تو کچھ اور ہو رہا ہے. وہاں لوگوں نے شور مچا دی. فوراً وہاں ایجنسیوں کے لوگ آئے، انہوں نے اس کو کہا آئندہ تم نے اس ٹاپک پہ بیان نہیں کرنا، بند. کیونکہ لوگ ابھی ریڈی نہیں ہے نا. لوگ بول پڑے سبحان اللہ. صرف سوال بھیجنے کی دیر تھی، لوگ بول پڑے. اور پھر وہ ایجنسیوں والے میرے بھائی کے پاس بھی آ گئے.
میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ نام ہٹا دیں یقین مانے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو اسپرٹ امام حسین نے اس امت میں پیدا کی نا وہ حکومتوں کے لیے ایک ٹائم بام ہے. اٹس اے بام. یہ تو لوگوں میں غیرت پیدا کرے تھا کہ ہم غلط بات کیوں سنیں جی. وہ ایجنسی والے اس کے پاس ہے کہ آپ نے آئندہ کسی درس میں سوال نہیں کرنا. یہ میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو. میں نے اسے کہا بھائی اپنی امی کے تم محرم ہو ان کو لے کے واپس جاؤ, ڈونٹ اسٹے دیئر ٹو لانگ. تو یہ ہو رہا ہے, یہ حقیقت ہے, آپ اپنی آنکھیں کھولیں.